یعنی عقیقہ کرو، اور اس سے گندگی کو دور کرو، یعنی اس کے سر کے بال چھلائیں۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے اور اس کے سر کے بال کو چھلایا جائے۔ اسی طریقے سے بچے کی طرف سے عقیقہ کتنا کرنا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، یہ بات واضح ہوتی ہے اس حدیث رسول سے، جس حدیث کے اندر نبی نے فرمایا عن الغلام شاتان مکافاتان وعن الجاریۃ شاۃ، کہ لڑکا کی طرف سے 2 بکری ذبح کیا جائے، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کی جائیں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائیں۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ عقیقہ کرنے کا وقت کیا ہے۔ عقیقہ کرنے کا وقت یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، جیسا کہ نبی نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع، ہر لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، اس کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جائے اور اس کا سر موڑا جائے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے اور ترمذی کی بھی حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو وہ یعنی 14 دن پر 14ویں دن اس کا عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر 14ویں دن بھی وہ نہ کر سکے تو ایسی صورت میں 21ویں دن وہ عقیقہ کر دے۔ اگر 21ویں دن وہ نہ کر سکے تو ایسی صورت میں وہ زندگی میں جب اس کو میسر ہو، جب طاقت آ جائے تو عقیقہ کر دے، جیسا کہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے اور اپنی کتاب صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 7581، جس کے اندر حدیث کے الفاظ یہ ہیں العقیقۃ تذبح ل7 او ل14 او ل21، کہ عقیقہ کیا جائے گا 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن۔ اس حدیث کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ اگرچہ بعض لوگوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری توسع ہے، کہ افضل اور عظیمت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بچے کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کرے۔ اگر 7ویں دن طاقت نہ ہو تو 14ویں دن کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 21ویں دن، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زندگی میں جب موقع مل جائے وہ عقیقہ کرے۔ اسی طریقے سے بچے کے جو احکام ہیں مولود جدید کے، اس میں سے ایک حکم تو یہ کہ بچے کی عقیقہ کیا جائے 7 دن۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ اس کے سر کے بال کو چھلایا جائے اور سر کے بال کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے۔ اگر اسی طرح اور تیسرا یہ ہے کہ اس بچے کا اچھا نام رکھا جائے اور بچے کے لیے ایسے نام اختیار کیے جائیں جو نام اسلامی ہوں، اور ایسا نام اختیار کریں جس میں جیسے لفظ ہوں جو لفظ آسان ہوں اور معنی بھی صحیح ہو، ایسے نام استعمال کریں اور ایسا نام بچوں کا رکھیں، کیونکہ بچوں کا جو نام ہے نام کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے نام کے انتخاب میں اچھا رول ادا کریں اور اچھے نام استعمال کریں، اچھا نام رکھیں۔ اور اسی طریقے سے سب سے بہترین نام جو اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب، زیادہ پیارے ہیں، جیسا کہ اسی حدیث رسول ہے، وہ عبداللہ عبد الرحمن ہیں۔ اسی طریقے سے اور جو بہت پیارے پیارے نام ہیں، صحابہ کرام کے نام، انبیاء کرام کے نام ہیں، ان ناموں میں سے انتخاب کریں اور بچوں کا اسلامی نام رکھیں، صحیح نام رکھیں، تاکہ بچے سمجھ سکیں کہ ہاں میرے باپ دیندار تھے اور دینداری کو ترجیح دیتے ہوئے میرے باپ نے میرا نام اچھا رکھا اور میری طرف سے عقیقہ کیا اور میرا بہترین نام اچھا رکھا۔ اسی طریقے سے چاہیے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے اور عقیقہ کا اہتمام کرے۔ عقیقہ کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ عقیقہ کرنے کا ایک پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس بچے کی طرف سے عقیقہ کر دیا جاتا ہے وہ بچہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے دعا پڑھ لی جائے، یہ دعا پڑھ لیں
बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबि शैताना मा रज़क़तना, कि अल्लाह ताला इस हम बिस्मिल्लाह करने के बाद जो औलाद मुझे नसीब अता फरमा, अल्लाह ताला उस औलाद को, उस बच्चे को शैतान के शर से बचा ले। इसी तरीके से जब 7वें दिन रब की इताअत करते हुए अक़ीक़ा का एहतमाम कर लेता है, बच्चे की तरफ से अक़ीक़ा कर लेता है, ये खुशखबरी और बशारत है कि गोया कि इंशाअल्लाह वो बच्चा शैतान के शर से महफूज रहेगा। इसी तरीके से दूसरा फ़ायदा ये है कि अक़ीक़ा करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि लोग आपके इससे दावत में शरीक होंगे और आ करके आपको मुबारकबादी पेश करेंगे, वालिद के हक़ में दुआ करेंगे, बच्चे के हक़ में दुआ करेंगे। इसलिए कहा गया ये दुआ की जाए, जअलहुल्लाहु मुबारकन अलैका व अला उम्मति मुहम्मद। इस तरीके के अल्फाज कहें और मुबारकबादी पेश करें, ये मौका मिलेगा। तीसरा फ़ायदा ये है अक़ीक़ा करने का कि इससे वालिदैन को फ़ायदा पहुँचता है। अगर वालिदैन अपने बच्चे का अक़ीक़ा करते हैं तो ऐसी सूरत में ये बच्चे क़यामत के दिन अपने वालिदैन के हक़ में शफ़ाअत करेंगे। ये इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को इन कही बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। वसल्लल्लाहु अला नबीना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।